کہ قرآن کا تعارف، کہ قرآن کا تعارف ہم کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے جو ہمارا وہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، اسی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اسی کا یہ خصوصی کلام ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہمارا ہے مسلمانوں کا کہ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کل کا کل محفوظ ہے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی زبر زیر کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ کل کا کل محفوظ ہے۔ اور اب ہم اس عقیدے کا تفصیلاً پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ عقیدے۔ پہلا عقیدہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسی کا کلام ہے۔ اس کی ہمیں جو وضاحت ملتی ہے وہ قرآن سے ہی ملتی ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور میں نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ آیت میں آتا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے اور اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر تک پہنچا دو۔ مطلب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جو قرآن پاک نبی کے وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو تب نبی کے وسلم نے اعلانیہ کیا کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے گا وہ بچ جائے گا، وہ باقی جتنے بھی ہیں کافر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آئی کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا کلام سنوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر وہ دعوت نہ بھی قبول کرے تو پھر بھی تم انہیں اللہ کا پیغام سناؤ اور ان کی تبلیغ کر دو۔ یہ وضاحت آتی ہے سورۃ توبہ میں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور دوسری وضاحت یہ اللہ کا کلام یہ ہے کہ کلام الہی جملہ صفات اہلیہ کا مظہر، یعنی جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اسی نے اپنی صفات اس میں بیان کی۔ جس طرح اللہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اس کے اول اور آخر بھی ہے، اور اسی طرح اس کی ذات بھی ایسے ہی ہے۔ جس طرح اس کی ذات ایسے ہے، ظاہر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی اول ہے، آخر ہے اور باطن ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس کی صفات ہے اسی طرح قرآن پاک بھی اس کی صفات میں سے ہی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنی صفات کا ایک شان بیان کیا ہے۔ اس میں یہاں فرمایا ہے کہ اسی طرح یہ کلام بھی زندہ، پائندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ کلام متکلم کے مابین فرق ہے کہ مطلب کہ یہ ہمیشہ، جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ تک رہے گی اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ تک رہے گی، اور اسی طرح یہ قرآن پاک بھی ہمیشہ اور آخر تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ اور دوسری گواہی تو یہ ہوگی، پہلی گواہی تو یہ تھی کہ سورۃ توبہ میں فرمایا کہ اللہ کہ جو بھی آپ کے پاس آئے تو اسے اللہ کا پیغام پہنچا دو اور اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ اور دوسرے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ کلام الہی جو کہ جملہ صفات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس میں سے ہی ایک کلام ہے۔ اور تیسرا تورات میں آیا ہے۔ تورات سے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشگوئی فرما دی تھی کہ میرا نبی آئے گا اور میں اسے ایک کتاب عطا فرماؤں گا جسے قرآن پاک ہے۔ اب جو تورات میں ورڈ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ مطلب کہ پہلے یہ تورات میں یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ اللہ کا نبی آئے گا اور وہ اللہ کی ہی کتاب لے کر آئے گا۔ اور یہ چوتھی بات ہوگی جو کہ اس کی بیس ہے کہ القرآن اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد آتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، آیت آتی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ مطلب کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اور اس میں ایک ایگزامپل آتی ہے کہ جو کہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کوہ طور پر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو میں اس پر اپنی تجلی گراؤں گا، اگر تو وہ میری تجلی برداشت کر گیا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم بھی سمجھ لینا کہ شاید تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہو گئے، اور ان کو تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بشر کی تو یہ حیثیت نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ تو ایک نور ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ہے، وہ کہیں جگہ ظاہر ہے کہیں جگہ باطل ہے، اور اسی طرح قرآن پاک بھی ان کی صفات میں سے ہی ایک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ لوہے محفوظ پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے جو کہ وہاں محفوظ ہے، اسے وہاں صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح وہاں بھی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور انسانوں کو ایک لفظوں میں پرو کر یہ جو قرآن پاک دیا ہے تاکہ ان کی آخرت سنواری جائے اور ان کو سمجھ آ سکے۔ اور یہ ہوتا ہے اس میں تو رات کی گواہی آ گئی، اور اس میں اور اسی میں جو لوہے محفوظ کی بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ قرآن نہایت بزرگ اور برتر ہے اور یہ لوہے محفوظ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن لفظوں کی شکل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور دوسرا یہ لوہے محفوظ پر محفوظ ہے، اسے صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو وہاں جن کا وہاں بسیرا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ اسے، کوئی اور مخلوق اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مطلب وہ پاک ہے، اللہ نے اسے پہلے ہی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ تو ایک کتاب ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم ہے، باعزت ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو لوہے محفوظ پر کتاب کا نسخہ پڑا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پاک کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، اور اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو کہ مکرم ہیں اور بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ کتاب مخلوق ان فرشتوں کے پاس ہے اور تمہاری رسائی سے بعید ماورا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو دوسرا نسخہ ہے وہ لوہے محفوظ کیا ہے، وہی اس کی آیت کی تشریح ہے کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ پاکیزہ ہے اور پاک ہے۔ اور اس کے بعد لوہے محفوظ اور محض میں مطابقت، یہ بھی اس کی چوتھی تھی، جو کہ ایک قرآن پاک اللہ ہی کی کتاب ہے جو کہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اب آگے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا حدیث سے اور قرآن پاک کی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قرآن پاک ایک قرآن جو کہ میری کتاب ہے، میری صفات میں سے ہے اور میرا ہی ایک عکس ہے، میں نے اسے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اب اسے نازل کیسے کیا؟ کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں، نازل کرنے کی 3 صورتیں، کہ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے کیسے نازل کیا، کن 3 صورتوں کی شکل میں اسے نازل کیا۔ سب سے پہلے آتی ہے وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اشارہ کر دینا، یعنی کہ کوئی کسی بات کا کسی چیز کی طرف اشارہ کر دینا، اشارہ کروا دینا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو۔ اور دوسری چیز آتی ہے، پہلی آتی ہے وحی، اور دوسری چیز آتی ہے کہ پردے کے پیچھے سے بتا دینا، اور تیسری چیز آتی ہے کہ
کہ کسی اپنے فرشتے کو اپنے کسی پیغمبر کی طرف بھیج کر اسے اس وہی الہی کا پیغام دے دینا. جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محفوظ فرمایا کہ آپ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، اس کے متعلق یہ حکم دیا ہے. تو اس کے متعلق تھا. تو اور اس کے بعد آتا ہے 3 صورتیں ہیں، اور 3 صورتوں میں سے اب ایک اور بات آتی ہے کہ اب جو قرآن پاک نازل ہوا ہے نا، وہ ایک مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفہوم کی شکل میں بتایا ہے، یا جو ورڈ اللہ پاک کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف آئے اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، وہ ہو بہو ورڈ ہے جو اللہ کے ورڈ ہے. تو جو عیسائی ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں آئی ہیں نا، وہ پیغمبروں پر ایسے اترتی تھی کہ پیغمبر پر اتر جاتی اور پیغمبر ان کے مفہوم بنا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وربل ریویلیشن کرتے ہیں. اب وربل ریویلیشن ہے کیا؟ کہ جیسے ہی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یا اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، یا کسی اور مخلوق کو یا اشارے کے ذریعے جو کچھ بتایا، ہو بہو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے اور ویسے ہی قرآن نازل ہوا ہے. مطلب کہ یہ دیکھیں، یہ لفظاً بھی وہی ہے، معنی بھی اور لفظاً بھی اللہ کا ہی کلام ہے. یعنی اس کی معنی لفظاً ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کی ترتیب ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. وربل ریلیویشن کو مسلمان مانتے ہیں اور قوم کا عقیدہ بھی اسی پر ہے. آگے آ جاتے ہیں قرآن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلا ہمارا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اس پہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ میری صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ظاہر بھی ہے، باطل بھی ہے، اور اول سے لے کر آخر تک ہے، اسی طرح قرآن پاک کی بھی اللہ ہی کی صفت ہے، وہ بھی ظاہر سے لے کر بات اور آخر تک قائم رہے گی، اور آخر تک آنے والا کے قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ بنے گی. اور بعض جگہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ بے شک یہ ہماری کتاب ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ، اور اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں مجبور مت کریں اس کے بارے میں. اور تورات میں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ جو میرا نبی آئے گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، آخری نبی آئے گا تو اس کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو یہ سب چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کی صفات میں سے، اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، وہ ایسے ہی نازل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی چینج، مطلب کوئی اس میں رد و بدل، کسی زیر زبر کا کوئی اپنا مفہوم نہیں بتایا، بلکہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہی لفظ بہ لفظ، معنی بہ معنی، اور اس کی تفسیر ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ ہی نے اسے نازل کیا. اس سے جو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کتاب ہے. آگے آتا ہے قرآن. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ تھا، پہلا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، دوسرا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس میں آتا ہے کہ جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ کن صورتوں میں نازل ہوا. مطلب کہ ایک تو ہوتی ہے انزلال اور ایک تنزلیل. انزلال ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور دوسرا ہوتا ہے تنزیل، یعنی وقفے کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ٹکڑوں میں، اور اس کا ضرورت کے حساب سے اسے، مطلب کہ جہاں جو آیت آتی وہ اتارا، اسے کہتے ہیں تنزیل. اور اب قرآن پاک میں یہ دونوں ورڈ استعمال ہوئے ہیں، انزلال اور تنزیل. اور جو کہ زیادہ تر ورڈ استعمال ہوا ہے تنزیل. اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اتارا وہ وقفوں میں، ٹکڑوں کی شکل میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اسی لیے ٹکڑوں میں اتارا. لیکن انزلال کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. اور جیسے اب تنزیل کا ورڈ کہاں استعمال ہوا ہے، وہ یہ ہے لیلۃ القدر میں. انزلال کا ورڈ استعمال ہوا لیلۃ القدر میں، انزلال کا لفظ آیا ہے. مطلب کہ وہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نزول کے لیے بھی یہ ورڈ انزلال کا بھی استعمال ہوا ہے اور تنزیل کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب جو کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی، جو کہ پہلی کتابیں نازل فرمائی۔ اب توریت کے بارے میں آتا ہے کہ توریت تختوں کی شکل میں اوپر سے آسمان سے نازل ہوئی، اسے انزلال کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ساری توریت جو کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی وقت میں ساری توریت نازل فرما دی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہیں کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، ہر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور اشارے کے ذریعے آپ کو وقتاً فوقتاً مطلب کہ ضرورت کے پیش نظر آہستہ آہستہ کر کے یہ بات پہنچا دی گئی۔ اور اس میں آگے آتا ہے اب اس کی حکمت کیا ہے۔ اب ہم مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں زیادہ تنزیل کا ورڈ آیا ہے، مطلب کہ نبی کے وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اور ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیوں ایسا کیا کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹکڑوں کی شکل میں نازل کیا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ ایک ہی دفعہ جو چیز نازل کر دے اس کا اثر نہیں رہتا اس طرح، تو ہم نے بھی اسے ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا کہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اور نیچے آیت آتی ہے کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منعقد کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفہ سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور ہم اس سے اور وقفے کر کے ہم لوگوں کو سناتے رہیں تاکہ اس کا اثر لوگوں پر ہو، لوگ اسے یاد کر لیں اچھی طرح۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ ہم اس کی مثال بارش سے دیتے ہیں، بارش سے تبیین کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں نا، بارش جب یکدم ہوتی ہے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے، وہ مٹی کے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے، لیکن جیسے وہ آہستہ آہستہ بوندا باندی ہوتی ہے تو سر بارش کی مثال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بارش جیسے مثال ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ آتی ہے تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، جب آہستہ آہستہ آتی ہے ٹھہر ٹھہر کے آتی ہے تو اس کا زمین کو پتہ چلتا ہے، اور جب زمین میں زیادہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل ہوتا تو اس کی جو کہ برکت تھی وہ کم ہو جانی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ اس کی سمجھ سکے اور اس کو لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ اور منکرین پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پر ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا ان کے جواب میں، تو آپ کو تو یہ جو لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب کیسے ملتے؟ ان کا ہر ایک سوال کا یہ سوال لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں خود ان کے جواب دوں گا، اور ان کے جو غلط عقائد ہیں قرآن پاک کے متعلق، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنائی ہیں، تو یہ ان کو جھٹلانے کے لیے۔ تو دوسرا عقیدہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے قرآن پاک کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کتاب ہے اور انہی پر نازل ہوئی ہے۔ اور اب تیسرا عقیدہ ہمارا ہے کہ قرآن حکیم کی محفوظیت، کہ قرآن کی حکیم کل ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر ایک آیت، ہر ایک زیر زبر کل اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اسی نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور وہ آیت ہے نا کہ بے شک یہ کلام ہم نازل کیا اور ہم خود ان کے محافظ ہیں۔ تو یہ، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو شان میں ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک میں، وہ اب نہیں ہے، تو یہ انہوں نے غلط عقیدہ بنایا ہے کچھ لوگوں نے، تو لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جو اس کی آیت ہیں وہ ہر چیز ہر نبی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور محفوظ ہے۔ اور دوسری آیت یہاں تھی ایک کہ بعد اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اور یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ مطلب باطل
جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگر وہ چاہے بھی تو تب بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ خود اس کا محافظ ہے، اور اس میں اس کو نہ تو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو دائنے، یہ دیکھیں کوئی اگر یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی طرف سے کچھ گڑھ کر اس میں شامل کر دیں تو ہم انہیں دائنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی اشارہ کاٹ دیں گے، پھر تو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو انہیں ہماری پکڑ سے بچا سکے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ آیا ہے کہ اگر وہ اب ہم نے کچھ اور بتایا اور وہ اپنے پاس سے کچھ گڑھ کے آپ لوگوں کو پہنچانے لگے تو ہم انہیں سزا دیں گے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ اس کا حرف بحرف لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ہماری آیتیں نمرات پر سنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لائیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیں۔ مطلب یہ کلام بہت سخت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس لیے سخت ہے کہ یہ جو کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ جیسا ہے اللہ ہی کی کتاب ہے اور اسے ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے 3 عقائد تھے ایک قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ اس کا ہر ایک حرف لفظ اس کا محفوظ ہے، تو کوئی بندہ اس کی مرتبہ بدل نہیں کر سکتا۔